عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم کی نئی درسی کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن 2025 جس کا حصہ غزل ہم نے شروع کر رکھا ہے، اور غزل جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس کا مطلع ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ ہم نے اس غزل کے 6 اشعار کی تشریح، الفاظ، معنی، فنی محاسن، مفہوم، حوالے کے اشعار وغیرہ کر لیے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس غزل کا جو مقطع ہے، جو شعر نمبر 7 ہے، اس کو ہم غزل کا مقطع نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں پہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، بلکہ کچھ اور شعراء جو ہیں ان کے تخلص استعمال کیے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہے شاد و صفی شاعر یا شوق و وفا حسرت، پھر زامن و محشر ہے اقبال بھی وحشت بھی۔ شاد کہتے ہیں خوش کو، اور شاد جو ہے وہ عظیم آبادی کا تخلص ہے۔ صفی کہتے ہیں بزرگ کو، جو کہ صفی لکھنوی کا تخلص ہے۔ شوق کہتے ہیں عشق کو، جو کہ مرزا شوق کا تخلص ہے۔ وفا کہتے ہیں وفاداری کو، جو کہ وفا صدیقی کا تخلص ہے۔ ضامن یعنی ذمہ دار، ضمانت دینے والا، اور یہ ضامن علی کا تخلص ہے۔ محشر قیامت، اور یہ محشر بدایونی کا تخلص ہے۔ اسی طرح اقبال بلندی کو کہتے ہیں، اور یہ علامہ اقبال کا تخلص ہے۔ وحشت گھبراہٹ کو کہتے ہیں، اور یہ وحشت رضا علی کلکتوی کا تخلص ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے مختلف شعراء کے تخلص استعمال کر کے ذو معنی انداز میں بات چیت کی ہے، ذو معنی انداز کو اختیار کیا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں فنی محاسن، تو یہ مختلف شعراء کے تخلص ذو معنی انداز میں استعمال کرتے ہوئے شعر میں خوبصورتی پیدا کی گئی ہے۔ اگر ہم اس شعر کا موضوع دیکھیں تو شعر کا موضوع شاعر کی شخصیت میں متضاد اور مختلف کیفیات ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے ہم اثر شعراء کے تخلص ذو معنی انداز میں استعمال کرتے ہوئے اپنی داخلی کیفیات، یعنی اپنی اندرونی کیفیات جیسے خوشی، بزرگی، عشق، وفاداری، ذمہ داری، قیامت خیز طبیعت، یا پھر بلندی اور وحشت یعنی گھبراہٹ، یہ انسان کی جو خوبیاں ہیں، ان کو اپنی حسرت یعنی آرزو سے وابستہ قرار دیا ہے۔ یعنی ان کی شخصیت میں جذبات کی کیفیات ان کے ہم اثر شعراء کے دم سے ہے۔ اب یہاں پر شاعر نے اپنی داخلی جو کیفیات ہیں نا، یعنی جو اس کے احساسات ہیں، جو اس کی خوشیاں ہیں، جو اس کی غم ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ بڑے ذو معنی انداز میں اس نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بڑھتے ہیں شعر کی تشریح کی جانب۔ اس خوبصورت اور منفرد مقطع میں شاعر نے اپنے تخلص کے ساتھ ساتھ اپنے ہم اثر شعراء کے تخلص کو ذو معنی انداز میں استعمال کرتے ہوئے اپنی کیفیات بیان کی ہیں۔ ذو معنی الفاظ وہ ہوتے ہیں بیٹا جو ایک سے زیادہ جن کے 2 مطالب نکلتے ہیں، یعنی مختلف ان کے مطلب بیان کیے جا سکتے ہوں۔ شاد عظیم آبادی، صفی لکھنوی، نواب مرزا شوق، وفا صدیقی، ضامن علی، محشر بدایونی، علامہ محمد اقبال اور وحشت رضا علی کلکتوی ان کے ہم اثر شعراء تھے، یعنی ان کے زمانے میں پائے جاتے تھے، جو ان کا دور تھا۔ اگر ہم اس شعر کی کو معنوی لحاظ سے دیکھیں تو معنوی لحاظ سے اس شعر میں حسرت موہانی مختلف متضاد کیفیات اور جذبات کا ذکر کر رہے ہیں، جو ان کی شخصیت اور شاعری کا حصہ ہیں۔ وہ خود کو مختلف ناموں اور کیفیتوں سے جوڑتے ہوئے اپنی پیچیدہ داخلی دنیا کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے مصرعے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی شاد اور صفی یعنی خوش رنگ اور بزرگ ہوتے ہیں، کبھی محض ایک شاعر ہوتے ہیں، اور کبھی ان پر شوق اور وفا کی حسرت یعنی شوق اور وفاداری کی حسرت غالب آ جاتی ہے۔ اس مصرعے میں وہ اپنی مختلف جذباتی اور تخلیقی حالتوں کا ذکر کرتے ہیں، جن میں خوشی، عظمت، شاعری اور شوق اور وفا کی تڑپ شامل ہے۔ یہ تو پہلے مصرعے کا بیان ہو گیا کہ انہوں نے مختلف کیفیات کا بیان کیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں وہ مزید متضاد کیفیات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
کہ پھر ان پر ضامن اور محشر یعنی ذمہ دار اور قیامت کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ان میں اقبال بھی، وحشت بھی، یعنی قبولیت بھی، اور ایک طرح کی بیگانگی یا وحشت بھی پائی جاتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں نا تو اس شعر میں سند تضاد کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر وہ اپنی ذمہ داریوں کے احساس، زندگی کی حتمی حقیقتوں پر غور و فکر، اپنی مقبولیت اور کبھی کبھی تنہائی اور اجنبیت کے احساس کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس شعر کو مجموعی طور پر دیکھیں تو مجموعی طور پر اس شعر میں حضرت موہانی اپنی شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور اپنی شاعری میں جھلکنے والے متنوع جذبات کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ ان کی ذات میں خوشی اور غم، شوق اور حسرت، ذمہ داری اور بیگانگی جیسے متضاد احساسات موجود ہیں، جو ان کی شاعری کو ایک خاص رنگ اور گہرائی عطا کرتے ہیں۔ یہ شعر ان کی پیچیدہ اور کثیر الجہتی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، یعنی ایسی شخصیت جس میں ایک سے زیادہ خوبیاں یا خامیاں پائی جائیں، کثیر الجہت اس کو کہیں گے۔ حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ یا یہ یاد رکھ کر لیجیے گا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یا پھر میر تقی میر کا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یا پھر چند شاعر ہیں جو اس شہر میں مل بیٹھے ہیں، ورنہ لوگوں میں وہ نفرت ہے کہ دل بیٹھے ہیں۔ اس شعر سے متعلق سوال دیکھتے ہیں، چونکہ یہ غزل کا آخری شعر ہے، آخری شعر مقطع ہوتا ہے، تو مقطع میں کون کون سے شعراء کا تخلص استعمال کیا گیا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر حضرت موہانی نے اپنا تو تخلص استعمال نہیں کیا، لیکن دوسرے شعراء کا تخلص استعمال کیا ہے۔ کون کون سے ہیں؟ حضرت موہانی نے اپنے تخلص حضرت کے علاوہ شاد عظیم آبادی، صفی لکھنوی، نواب مرزا شوق، وفا صدیقی، ضامن علی، محشر بدایونی، علامہ محمد اقبال اور وحشت رضا علی کلکتوی کا تخلص ذو معنی انداز میں استعمال کیا ہے، جو ان کے ہم عصر شعراء ہیں۔ ذو معنی انداز میں یعنی جس کے ایک سے زیادہ مطالب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ کو تشریح سمجھنے میں مشکل پیش آئے تو آپ یہ والی تشریح بھی لکھ سکتے ہیں اور دوسری تشریح جو ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ بیٹا یہاں پر ہماری آج کی غزل، جو کہ حضرت موہانی نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے جیل میں چکی جیسی مشقت کی اور روزانہ ایک دن میں 40 کلو گندم یعنی 1 من گندم جو ہے وہ پیسا کرتے تھے، جو ان کو سزا تجویز کی گئی تھی، تو اسی دوران انہوں نے اپنا شعر و شاعری کا کام بھی جاری رکھا۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ غزل لکھی تھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، یعنی لکھنے لکھانے کا کام، شعر و شاعری کا کام بھی جاری ہے، اور سزا جو کہ انگریز سرکار کی طرف سے انہیں ملی تھی، چکی کی مشقت بھی، وہ بھی جاری ہے۔ تو دونوں طرح کے کام جو ہے وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ یہ غزل انہوں نے اس دوران لکھی تھی اور یہ ان کی غزل بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی، تو آج بھی جو ہے یہ غزل بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک جو ہم نے غزل کے اشعار کی تشریح کی، ساتھ ہی غزل سے متعلق جتنے بھی سوالات بنتے تھے، ہر شعر کے سوال جو ہیں وہ میں نے بیچ میں شامل کر دیے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ حصہ غزل میں جو تفہیمی سوالات آتے ہیں ان کو اچھے سے حل کر سکیں گے۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔